السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفجر پارہ نمبر 30۔ آج سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہیں، آیات مقدسہ 27 تا 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الفجر کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر یہ فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ یہ جو قسمیں میں اٹھا رہا ہوں اس میں عقل مندوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا انداز دیکھیے۔ آغاز میں بھی اللہ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو میرے ارشادات عالیہ ہیں ان پہ توجہ رکھو، محض برکت کے لیے نہیں ہے۔ آج تو ہم نے قرآن کو زیادہ سے زیادہ قسمیں اٹھانے کے لیے یا کچھ رسومات کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور و فکر کے لیے، عقل والوں کے لیے ہے، یہ جو سوچتے ہیں۔ سائنسدان بھی تو اسی کو کہتے ہیں جو سوچتا ہے۔ ہمارے جو صوفیہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے اس دین کے سائنسدان ہیں۔ انہوں نے ہمیں تکنیک بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، مکمل ہر اعتبار سے۔ انہوں نے ہمیں ارشادات عالیہ سے نواز دیا کہ اللہ کے ساتھ جوڑ کیسے پیدا کرنا ہے، آپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، گھر میں عائلی فیملی لائف، دوسرے انسانوں سے آپ کا ایک روابط کا نظام ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ زندگی کیسے ہونی چاہیے، ایک شہری زندگی کیا سٹیٹس رکھتی ہے، قومی ہے، بین الاقوامی ہے، آپ ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، مومن، متقی، پرہیزگار کیا سٹیٹس رکھتے ہیں، آپ کا ایک کردار ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ، اور پھر اس کی جد و جہد، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ اللہ رب العزت نے آج کے درس میں ہمیں بڑی کمال کی رہنمائی ارشاد فرمائی۔ توجہ رکھیے، انسان کے اندر 3 نفس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، 13ویں پارے میں آغاز میں پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ نفس امارہ کا جو مرکز ہے وہ شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں۔ دوسرا نفس ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور یہ سورۃ القیامہ میں گزر چکا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ جو نفس لوامہ ہے یہ وہ نفس ہے جو انسان
کو کھڑا کرتا ہے نفس امارہ کے مقابلے میں۔ نفس لوامہ کے پیچھے جو طاقت ہے، جو رہنمائی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت انسانی نفس کو جب اس میں تزکیہ آتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ نفس امارہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جنگ ہے نفس امارہ کی اور نفس لوامہ کی۔ اب اگر انسان نفس امارہ کے تابع ہو جائے گا تو وہ شیطان کے تابع ہو جائے گا۔ شیطانی اخلاقیات، شیطانی عادات، رویے، سوچ، فکر اور فلسفہ، عملی نظام ظلم کے، کفر کے، شرک کے، نفاق کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ مقابلہ اس کا کر لیتا ہے نفس امارہ کا، تو اللہ رب العزت اس کو وہ نفس عطا کرتے ہیں جو اس کے مقابلے کے لیے ملامت کرتا ہے اس کو، اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس میں اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے، سچی جماعتوں سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن ابھی وہ شخص جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب اس کی تربیت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے، اب اس کو اللہ جو نفس دیں گے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ آج یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جس میں اللہ نے نفس مطمئنہ عطا فرمایا، جس نفس میں شیطانی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد یہ ہمت اور جرت پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور اب اس کو کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑا لالچ، بڑے سے بڑا مافیا اب شکست نہیں دے سکتا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، مومنوں کا نفس، سچی جماعتوں کا نفس۔ اللہ فرماتے ہیں، سنیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جن کے پاس یہ نفس مطمئنہ ہے، پچھلی آیات میں رہنمائی جو اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ تو وہی ہے جنہوں نے دنیا میں نظام ظلم قائم کیا، نہ یتیم کا خیال کیا، نہ مسکین کا خیال کیا، نہ انسانی حقوق کا خیال کیا، حب جار، حب مال پیدا کیا، اور مال کی محبت میں اندھے ہو کر لوٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں دوسری سچی جماعت کون سی ہے؟ نفس مطمئنہ جس کے پاس موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ارجعی الی ربک، جاؤ، چلو اپنے رب کی طرف۔ ایک سچا مومن، سچی جماعت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے، دنیا سے اس کی روح پرواز ابھی نہیں کرتی، ابھی اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، تو اسی وقت اللہ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں اس نفس نے مقابلہ کیا ہے بدماشیہ کا، شیطانی جماعتوں کا، بڑے بڑے مافیاز کا، اپنے نفس امارہ کی خواہشات کو ٹھکرایا ہے۔ انفرادیت، لالچ، خود غرضی، مفاد پرستی اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دی، اور پھر اپنی جان اور اپنا مال بھی قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں قریب ترین، عزیز ترین، جان، مال، اولاد، وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اب یہ بندہ دنیا میں بھی عزت و فخر سے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نظام کو غالب کرتا ہے، لیکن مفادات نہیں اٹھاتا، لالچ نہیں رکھتا۔ اللہ اس کا انعام دیتے ہیں مرتے وقت ہی۔ جب انسان مرتا ہے، مومن انسان، اور اس کے جسم سے روح پرواز کرنے لگتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے نرم ملائم ریشم کی طرح۔ جیسے کوئی ریشم کا کپڑا کتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے، اتنی ملائم انداز میں اس کی روح نکلتی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ تو لمبی چوڑی اس پر بڑی گفتگو ہے، مختلف جگہوں پہ آپ سن بھی چکے ہیں، اور احادیث میں بڑی تفصیلات بھی ہیں کہ اس مومن بندے کہ جب روح پرواز ہونے لگتی ہے تو اسی وقت اللہ کے استقبال کرنے والے فرشتے اس کو نظر آتے ہیں۔
سبحان اللہ. اور یہاں اللہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ارجعی، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، سبحان اللہ، مرضیہ، وہ تجھ سے راضی. اللہ راضی ہو گئے. میرے عزیزوں بتائیے ذرا مجھے کہ جب اللہ راضی ہو گئے تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ غم کس بات کا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے نیک بندوں کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. فادخلی فی عبادی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں. سبحان اللہ. یہاں سے وہ چلا گیا اور کہاں گیا ہے؟ اللہ کے علیین میں چلا گیا. اس کا جو تعلق ہے اللہ کے بندوں سے جڑ گیا. وہ جو اللہ کے بندے وہاں موجود ہیں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یہ مختصر جو 3-4 آیات ہیں اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، یاد رکھ لو میرے عزیزو کہ اللہ نے مومن شخص کو راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گئے. اور اللہ اس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اپنے بندوں میں. آج تک جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ، بزرگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا بھی وہاں پہنچ گیا، ان کی مجلس میں پہنچ گیا. کیوں نہ پہنچے؟ ان کا تعلق ہی ان کے ساتھ تھا. اور جو کفار ہیں، مجرمین ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے. جتنے بڑے بڑے تم نے لیڈر بنائے ہوئے ہیں، سرمایہ پرست اپنے لیڈر بنائے ہوئے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ پکارا جائے گا. آؤ، کون ہے کس کے جھنڈے کے نیچے ہے؟ تم نے زندگی کس جھنڈے کے تحت گزاری ہے؟ کس سے تمہاری وابستگی تھی؟ کس کے ایجنٹ تھے؟ چلو ان کے ساتھ میرے عزیزو. لیکن سچی جماعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ منصب عطا فرمائے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں. میرے عزیزو آج محنت کرنی پڑے گی، آج غور و فکر کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.